یوم آزادی ہم تمام اہل ہند نے منایا۔ اس ماہ کے آتے ہی ہندوستان کی ہر گلیوں میں، ہندوستان کی ہر چھت پہ، گاڑیوں کے اوپر، گیلریوں میں، موبائل کی ڈپیز پہ اور دیگر کئی مقامات پہ، آفس میں ہمارے ملک کا جھنڈا، جسے ہم ترنگا کہتے ہیں، لہراتا ہوا نظر آتا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ملک ہندوستان کے اندر جتنے بھی اسکولز ہیں، کالجز ہیں، ان میں سے میکسیمم اسکولز میں، کالجز میں آزادی ہند کی تاریخ کے حوالے سے باتیں نہیں کی جاتی۔ ناچ گانے ہوتے ہیں، ڈرامے ہوتے ہیں، بچیاں اسٹیج پہ ناچتی ہیں اور ناظرین بیٹھ کر دیکھتے ہیں، تالیاں مارتے ہیں، مٹھائیاں بڑھتی ہیں اور پھر سب اپنے اپنے گھروں کی طرف رخصت ہو جاتے ہیں اور یہ تصور کر لیتے ہیں کہ ہم نے یوم آزادی منا لی، جشن آزادی ہم نے آج کی یوم آزادی میں منائی۔ یہ مدرسوں کی دین ہے، مسجد کے ممبر و محراب کی خیرات ہے کہ ہر تاریخ کے حوالے سے کچھ نہ کچھ باتیں یہاں سے آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں۔ ہماری نسلوں کو، جو موجودہ نسلیں ہیں انہیں بھی اور جو آنے والی نسلیں ہیں انہیں بھی آزادی کے حوالے سے معلومات رکھنی چاہیے۔ وہ قوم زندگی کی علامت رکھتی ہے جسے اپنے آباء و اجداد کی تاریخ یاد ہے، اپنے گزرے ہوئے زمانہ کی تاریخ یاد ہے۔ وہ قوم زندہ ہے اور اس کے اندر زندگی کی علامت ہے، لیکن جو اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کو بھلا دیتی، اپنی گزشتہ تاریخ اور اپنے باپ داداؤں کی قربانیوں کو بھول جاتی، وہ قوم مردہ ہو جاتی ہے اور اس کے اندر مردگی کی علامت پائی جاتی۔ ہمارے موجودہ اسکولز میں یہ ساری باتیں اکثر و بیشتر بتائی نہیں جاتی۔ ناچ گانے ہیں، ڈرامے ہیں، کپڑا ہے تو ترنگے کی شکل کا ہے، ڈریس ترنگے کی شکل کا ہے، گاڑیوں پہ لیبل ہے تو ترنگے کی شکل کا ہے، لیکن یہ ترنگا اور ترنگا کے سائے میں آئی ہوئی آزادی کی نعمت ہمیں کیسے ملی ہے، یہ ہماری نسلوں کے دل و دماغ میں نہیں اور نہ کوئی بتانے کے لیے تیار ہے۔ بچوں کے دل و دماغ میں اتارنے کے لیے کوئی آمادہ ہے اور نہ ہماری قوم اچھی طرح تاریخ سے واقفیت اور باخبر ہے، جانکاری نہیں رکھتے، واقف نہیں ہوتے اور نہ اس کا شوق اور جذبہ ہے۔ اسی حوالے سے آج چونکہ یوم آزادی بھی ہے الحمدللہ اور محرم الحرام کی نسبت سے آج 40واں دن، جس کی شب رات گزر گئی، یہ دونوں موضوع آج اکٹھا ہو گیا ہے، لیکن اصل موضوع اور اصل باتیں جو آپ کی خدمت میں رکھنی ہے وہ آج یوم آزادی کے حوالے سے ہے، لیکن یہ یوم آزادی کا نظریہ ملتا کہاں سے ہے، اس حوالے سے باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں۔ ہمارے بچوں کو یہ بات ہندوستان کے مورخین نہ کتابوں کے ذریعے بتا رہے ہیں، نہ اسپیچ کے ذریعے بتا رہے ہیں، تقاریر کے ذریعے، کہ آزادی کی اصل کہانی ہے کیا، آزادی کی اصل تاریخ ہے کیا۔ ہندوستان کے ایجوکیشن سسٹم میں جو سلیبس چلایا جاتا ہے وہ آزادی کی سچائی کو نہیں بتاتا، بلکہ سلیبس
اور تاریخ کی کتابیں حکومت کی سوچ کا نظریہ اور ان کی نظریوں کا انجام ہمارے سامنے ہوتا ہے. ان کی سوچ جیسی ہے حکومت کی، حکومت کا مزاج جیسا ہے، تاریخ ویسی ہمارے سامنے آتی ہے. لیکن حقیقت تاریخ کیا ہے، ہسٹری کی ریئلٹی کیا ہے، یہ چھپائے جاتے ہیں، یہ بتائے نہیں جاتے. تو اگر ہم بھی نہ بتائیں اور آپ جاننے کی کوشش نہ کریں تو یہ میری کم عقلی ہے، میری کم علمی ہے، میری کم فہمی ہے. اہل حق کو ہمیشہ ہر شے کی حقیقت جاننی چاہیے. ہندوستان کے اندر اسکول میں جو سلیبس چل رہا ہے، جو تاریخ لکھنے والے رائٹر جو تاریخ لکھ رہے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے اور بتاتے ہیں کہ جنگ آزادی کی پہلی جنگ کب شروع ہوئی، یہ بتائیں گے. کس کی سرپرستی میں شروع ہوئی تھوڑا یہ بھی بتائیں گے. لیکن اصل میں اس کی داغ میل کب ڈالی گئی اور اصل میں مجاہدین آزادی اور اس کے ہیروز کون ہیں اور قوم کو تیار کرنے والی جماعت کون سی ہے، ہندوستان کے رائٹر اور تاریخ چور اس کو نہیں بتاتے. آپ یہ پڑھیں گے اپنے سلیبس میں، چاہے وہ کسی بھی صوبہ کے اندر ہو، کہ ہندوستان کی آزادی کی پہلی جنگ 1857 میں ہوئی. یہ آپ پڑھتے ہیں، آپ کو پڑھایا جاتا ہے. ہمارے لوگ ٹیچرز بنتے ہیں تو وہ بھی بچوں کو یہی سمجھاتے، یہی سکھاتے کہ جنگ آزادی پہلی مرتبہ جو بپا ہوئی وہ 1857 میں. کس کی سرپرستی میں؟ سپہ سالار کون تھے، اصل ذمہ دار سرخیل اور ہیرو کون تھے اس کے؟ بہادر شاہ ظفر، مغلیہ سلطنت کا آخری ٹمٹماتا ہوا چراغ، یہ اس کے سرپرست تھے. کہاں بپا ہوئی؟ دہلی کے اندر. یہ یہاں سے رائٹر تاریخ لکھنا شروع کرتا ہے اور یہی قوم کو پروس رہا ہے. اور اصل تاریخ کو چھپایا جا رہا ہے. کیوں چھپایا جا رہا ہے وہ بھی وجہ سامنے آپ کے لاؤں. لیکن آپ جان لیں کہ 1601 میں باضابطہ انگریز نے ہندوستان میں قدم رکھا، تاجر کی شکل میں، بزنس مین کی شکل میں. یہاں سے آپ کو لے چل رہا ہوں، وقت چونکہ بہت کم ہے، توجہ رکھیں گے آپ میری طرف. 1498 سے ہندوستان میں انگریزوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی تھی. 1498، یہ کتنا چل رہا ہے؟ 2025. 1498 سے انگریز تن کے گورے من کے کالے ہندوستان آنے اور جانے لگے تھے. لیکن باضابطہ بزنس مین کی شکل میں، ایک تاجر کی شکل میں، ایک کاروباری کی شکل میں 1601 میں انہوں نے اس ہندوستان میں قدم رکھا. ایسٹ انڈیا کمپنی کے بینر تلے قدم رکھا اور ان کا بینر لے کر چلے اس نام کا. ہم یہاں کاروبار کرنے آئے ہیں. کون سا سال تھا؟ 1601 عیسوی. اور وہ چلتے رہے، زمانہ چلتا رہا. لیکن جب انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے بینر تلے اپنے کاروبار کو ہندوستان میں پھیلانا شروع کیا 1601 سے، اس وقت ہی علماء اہل سنت نے، علماء حق نے، علماء دین نے ان کی نبض کو پکڑ لیا. سمجھ گئے کہ یہ ظالم یہاں کاروبار کرنے نہیں آئے، یہ یہاں کوئی بزنس کرنے نہیں آئے ایسٹ انڈیا کمپنی کے بینر تلے، بلکہ وہ ہندوستان کی اس سونے جیسی چڑیا کی دولتوں کو لوٹ کر یہاں راج پاٹ کرنے آئے. سب سے پہلے ان کی اس ناپاک سوچ کو اگر کسی نے بھاپا، سمجھا، جانا تو وہ علماء دین تھے. حضرت شیخ مجدد الفسانی
شیخ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، یہ وہ ذات بابرکات ہے جنہوں نے بھاپ لیا، سمجھ گئے کہ یہ تن کے گورے من کے کالے کوئی بزنس کرنے نہیں آئے، ہندوستان کو ترقی دینے نہیں آئے، بلکہ ہندوستان پہ ناپاک ارادے کے ساتھ آ کر راج پاٹ کرنا چاہتے۔ انگریز جب یہاں آئے 1601 میں کاروباری بن کر کے آئے تو انہوں نے دیکھا راجستھان میں الگ حکومت ہے راجیہ رجواؤں کی، راجپوتوں کی، دہلی میں الگ حکومت ہے، بنگال میں الگ حکومت ہے، پنجاب میں کسی اور کی حکومت ہے، مہاراشٹر میں کسی اور مراٹھیوں کی حکومت ہے، یعنی ہندوستان الگ الگ راجیہ رجواؤں میں بٹا ہوا ہے، ہر ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں آپس میں۔ تو انگریز تن کے گورے من کے کالے وہ اس بات کو بھاپنے کے بعد تیار ہوئے انہیں آپس میں لڑاؤ، یہ الگ الگ بٹے ہوئے اور آپس میں لڑا کر انہیں کمزور کرو اور پھر ان کا راج پاٹ اپنے ہاتھ میں لو، ان کی حکومت اپنے ہاتھ میں لو، اور دھیرے دھیرے اس نے قدم جمانے شروع کیے۔ تو آپ کو بتائیں کہ جب علماء حق نے اور مسلم ہیروز نے جب انگریزوں کی اس ناپاک سوچ کو بھانپ لیا تھا، دوسری کوئی قوم نہیں تھی اس وقت جو بھانپ سکے، جان سکے کہ انگریز کے اصل میں ارادہ کیا ہے، وہ کس ناپاک ارادے سے ہندوستان میں 1601 میں اس نے قدم رکھا ہے۔ تو 1601 سے وہ بڑھتا چلا گیا، کاروبار کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ مال کی شکل میں اس نے ہتھیار لانے شروع کر دیے اپنے ملک انگلستان سے۔ زمانے گزرتے گئے، زمانہ آیا 1754 کا، کہاں 1601 زمانے گزرے 1754۔ آپ کو کیا بتایا جاتا ہے؟ آپ کے اسکول میں سلیبس میں کیا پڑھایا جاتا ہے کہ جنگ آزادی پہلی مرتبہ جو بپا ہوئی، پہلی جنگ آزادی 1857 میں، نہیں ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ پہلی جنگ آزادی اور آخری جنگ آزادی جس میں انگریزوں کو شکست ہوئی وہ 1754 میں بپا ہوئی۔ کہاں بپا ہوئی؟ بنگال سراج الدولہ کے نانا نواب علی وردی خان نے انگریزوں سے محاذ آرائی کی۔ نام یاد رکھو اپنے ہیرو کا، تم کرکٹروں کو یاد رکھتے ہو، ان کی تاریخ یاد رکھتے ہو، لیکن اگر پوچھ دیا جائے کہ صحابہ کے 10 نام گناؤ تو تم نہیں گنا سکتے، خلفائے راشدین کے نام گناؤ تو تم نہیں گنا سکتے، عشرہ مبشرہ کے نام بتاؤ تو یہ ہمارے بچے نہیں بتا سکتے۔ یہ کون ذمہ دار ہے؟ یہ ماں باپ ذمہ دار، جو اپنی اولادوں کو اپنے اسلام کی تاریخ نہیں بتاتے، اپنی آزادی کے ہیروز کے نام اور ان کے کارنامے نہیں بتاتے، اور اسکول میں تو سلیبس ان حقیقت کے چھپانے والے رائٹروں کا سلیبس ہے، جو غلط سلیبس سے غلط پڑھایا جاتا ہے، غلط تاریخ آپ کے سامنے پروسی جاتی ہے۔ 1754 میں نواب علی وردی خان سراج الدولہ کے نانا، انہوں نے پنجہ آزمائی کی انگریزوں سے، اور صرف آزمائی نہیں بلکہ شکست فاش دیا انگریزوں کو بنگال کی سرزمین میں۔ نانا کے بعد نواسے نے راج پاٹ سنبھالا، نواب سراج الدولہ نے، اور 1757 میں آمنے سامنے ہوئے انگریزوں کے۔ نانا کے بعد نواسا سراج الدولہ، 1.25 لاکھ فوج تھی سراج الدولہ کی بنگال کی سرزمین پر، اور ایک طرف انگریزوں کی جو فوج تھی وہ 13,000 فوج، لیکن شکست کھا گئے۔ 1.25 لاکھ اور کہاں 13,000۔ سراج الدولہ کی فوج کی تعداد 1.25 لاکھ تھی، ہتھیار سے لیس تھی، انگریز صرف 13,000 تھی، لیکن نواب سراج الدولہ شکست کھائے۔ کیوں؟ کیونکہ انگریزوں نے ان کے وزیر اعظم کو، جو سراج الدولہ کے ماموں تھے، کیا نام تھا؟ جعفر، میر جعفر، انگریزوں نے اسے خرید لیا۔ بک گئے، بکنے والے ہمیشہ بکتے ہیں، اور جب وزیر اعظم بک جائے کسی بھی راج پاٹ کا، بادشاہ تو سراج الدولہ ہے، نواب سراج الدولہ ہے،
لیکن اس کی حکومت کے وزیر اعظم اور مین ایڈوائزر وہ ان کے ماموں تھے میر جعفر. انگریزوں نے اسے خرید لیا. جب وزیر اعظم بکا تو پوری فوج بک گئی اور سراج الدولہ کو شکست ہوئی اور وہی انہوں نے اسی جنگ میں شہادت پائی. سراج الدولہ کو شکست دینے کے بعد 1.25 لاکھ تعداد تھی لیکن سب بک گئے انگریزوں کے ہاتھیں. جب قوم کے ذمہ دار بکتے ہیں تو قوم تباہ و برباد ہوتی. اور ہمیشہ ظالموں نے سوچا کہ قوم کے ذمہ دار کو خریدا جائے. جیسے آج کی حکومتیں مسلمانوں کے ذمہ داروں کو اور مسلمانوں کے لیڈروں کو خرید لیتے. ان کی پارٹی میں ہے لیکن مسلمانوں کے حق کی آواز بلند نہیں کرتے. بکے لوگ نہیں. ان کا تن من دھن بک چکا ہے. ان کی زبان بک چکی. وہ کیا بولیں گے آپ کے حق کے لیے؟ کیسے آواز بلند کریں گے؟ لیکن جو آزاد لیڈر ہوتا ہے, جو آزاد رہبر ہوتا ہے, وہ ہمیشہ اپنی آزادی اور اپنی قوم کی ترقی کی باتیں کرتا ہے کیونکہ اس کی زبان بکتی نہیں. اس لیے آزادی بڑی نعمت ہے. آج کچھ لوگ ہمارے پارٹی میں رہ کر کے بھی غلامی کی بولی بولتے, آزادی کی بولی نہیں بولتے. اگر بولیں گے تو پارٹی سے نکالے جائیں. تو آزاد بنو, آزاد زبان رکھو, آزاد سوچ رکھو. یہ آزادی بڑی عظیم نعمت ہے. ایمان اور اسلام کے بعد انسانیت کے لیے کوئی اللہ کی عظیم نعمت ہے تو وہ ہے انسان کی اپنی آزادی. وہ کھل کر بول سکے, وہ کھل کر جو چاہے پڑھ سکے, وہ کھل کر جو کپڑا چاہے پہن سکے, بغیر کسی کی آزاداری کے اور تکلیف دیے بغیر وہ اپنی فیلڈ میں وہ کام کر سکے. یہ آزادی ہے. دھیرے دھیرے انگریز بڑھتے رہے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بنگال کی جنگ کے بعد انگریزوں نے کہا جنگ چھیڑی. یہ آپ کا منگیر ضلع ہے, آپ نہیں جانتے. بہار میں صادق پور ہے, آپ نہیں جانتے. انگریزوں نے یہاں لوہا لیا لیکن یہاں کے لوگوں نے, علماء حق نے آگے بڑھ کر ان کا مقابلہ کیا. صادق پور میں شکست ہوئی مسلمانوں کی اور کتنے ظلم ڈھائے. سارے گھر کو انگریزوں نے توڑا. صادق پور کے اندر, منگیر کے اندر بکسر کی لڑائی ہوئی, بہار کے اندر. یہ ان تاریخوں سے واقعی. یہ کب لڑائی ہو رہی ہے؟ 1857 سے پہلے. شیر میسور ٹیپو سلطان سامنے آئے. آپ کو پتا ہے ان کا نام کیا تھا؟ ٹیپو نام کیسے پڑا یہ نہیں جانتے لوگ. کوئی جانتا ہے کہ ٹیپو نام کیسے پڑا؟ کس نے نام دیا؟ نہیں جانتے بچے. ان کے باپ کا نام تھا حیدر علی خان. بیٹا پیدا ہوئے تو نام رکھا فتح علی خان. لیکن ان کا لقب ٹیپو کیسے پڑا؟ کیونکہ حیدر علی خان ایک عالم تھے, زاہد تھے, اپنی قوم کے لیڈر تھے. بڑے زہد و تقوی کے بعد بھی اپنی قوم کی رہبری کر رہے تھے لیکن کوئی اولاد نہیں, کوئی نرینہ اولاد نہیں. تو اس وقت میسور کی ایک ٹیپو پہ, آپ جس کو ٹاپو بولتے, وہاں ایک اللہ والے کی مزار تھی. ٹیپو والے بابا مشہور تھے. ٹیپو والی مزار پہ چلو تو ان کے باپ حیدر علی خان اس مزار پہ گئے اور مزار پر جا کر عرض کیا کہ حضور آپ دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے ایک نرینہ اولاد عطا کرے. جب وہاں سے دعا کر کے آئے تو حیدر علی خان کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام رکھا فتح علی خان. اور جس بابا کے در سے اللہ نے دیا تھا ذریعہ بنا کر کے. آج لوگ کہتے ہیں مزاروں پہ جانے سے کیا ہوتا, یہ ٹیپو سلطان مزار کی دین ہے. تو ان کے باپ حیدر علی خان نے اس مزار والے ٹیپو والے بابا کے نام سے اپنے بیٹے کو ٹیپو کے لقب سے مشہور کیا اور شیر میسور ٹیپو سلطان کے نام سے مشہور ہوئے. اور جو اصل نام تھا فتح علی خان وہ پردے کے پیچھے رہ گئے. وہ کہاں سے ملے تھے؟ اللہ والوں کی نظر کرم سے اللہ نے ان کو عطا کیا. ان کے باپ گئے تھے مزار پہ, حضور کوئی اولاد نہیں. جیسے مغلیہ سلطنت کی تاریخ آپ پڑھیں تو بابر نے اکبر کو کہاں سے پایا؟ کہاں سے پایا؟ سلیم چشتی کی بارگاہ سے پایا. وہیں سے تو پائے, کوئی اولاد نہیں. تو سلیم چشتی کی بارگاہ میں گئے
اور وہاں جا کر عرض گزار ہوئے، اکبر جا کر عرض گزار ہوئے، حضور ہمارے پاس کوئی اولاد نہیں۔ تو سلیم چشتی کی بارگاہ میں گئے جو ایک بزرگ تھے، ان کی مزار مبارک پہ حاضر ہوئے اور دعا فرمائی، حضور دعا کر دیں کہ اللہ مجھے کوئی اولاد عطا کرے۔ صاحب نظر نے دعا فرمائی اپنی مزار کے اندر، اور اللہ نے ان کے ذریعے اور واسطے سے بادشاہ اکبر کو جو اولاد عطا کی اس کا نام بھی رکھا سلیم۔ آپ تو جانتے ہیں، تاریخ پڑھیے، تو یہ اللہ والوں کی نگاہ کرم ہے کہ جب ان کی دعائیں ہوتی، ان کے ہاتھ اٹھتے ہیں، تو اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو کسی کے حق میں رد نہیں فرماتا، جو وہ مانگتے ہیں عطا کرتے ہیں۔ تو ٹیپو سلطان یہ ایک صاحب نظر کی دعا کا نتیجہ ہے۔ جب اللہ والوں کی دعا سے پیدا ہوئے تو کیا بزدل ہوتے؟ کیا وہ پیچھے قدم رکھ لیتے؟ نہیں، انگریزوں سے انہوں نے لڑائی لی اور اللہ نے انہیں اتنی جرأت اور بہادری عطا کی تھی۔ یہ ان کی شکل جو آج دکھائی جاتی ہے یہ شکل نہیں۔ بہترین عالم دین تھے ٹیپو سلطان، متقی اور پرہیزگار تھے ٹیپو سلطان، جن کا نام تھا فتح علی خان۔ جدھر بھی آپ رخ کرتے فتح ان کا مقدر ہوتا، لیکن ان کو شکست ملی انگریزوں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی فوج میں ایک بدبخت، ان کا جرنیل، ان کا باغی ہو گیا، بک گیا انگریزوں کے ہاتھ۔ نام کیا تھا؟ میر صادق۔ علامہ اقبال نے کہا نا، جعفر از بنگال صادق از دکن، کہ جب قوم میں میر جعفر جیسے غدار پیدا ہوتے ہیں تو نواب سراج الدولہ 1.25 لاکھ فوج رکھ کر کے بھی شکست کھا جاتے، اور جب میر صادق جیسا غدار پیدا ہوتا ہے تو دکن کے بادشاہ ٹیپو سلطان اتنی فوج اور بہادری رکھ کر کے بھی انگریزوں سے شکست کھا جاتے۔ تو یہاں میر جعفر نے غداری کی بنگال میں، اور دکن میں ٹیپو سلطان سے میر صادق نے غداری کی۔ ٹیپو سلطان کو شکست فاش ہوئی، آپ زمین پہ پڑے۔ انگریزوں نے بہت چاہا خریدنے، بہت چاہا کہ ٹیپو سلطان کو خریدے، اور کہا آپ کو یہ عطا کریں گے، آپ کو وہ دیں گے، آپ کو یہ بادشاہت دیں گے، آپ میرے ساتھ تو آ جائیں۔ لیکن ٹیپو سلطان کا جملہ مشہور ہے، اپنی قوم کی نسلوں کی ترقی کے لیے کہا تھا، خبردار یاد رکھنا، شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوگی۔ تم مجھے خرید نہیں پاؤ گے، مجھے اللہ نے اپنے محبوبوں کے در سے عطا کیا ہے۔ میرے باپ کو جو اولاد ملی میری شکل میں، یہ اللہ والوں کی نگاہ کرم کا نتیجہ ہے، یہ بک نہیں سکتی۔ آپ بکے نہیں، آپ نے شہادت پائی۔ یہ سب کب ہو رہا ہے؟ 1857 سے پہلے۔ یہاں آپ کو بتائے جاتے ہیں 1857 میں، لیکن آپ یاد رکھیں، جب بنگال میں فتح پائی انگریز نے، دکن میں فتح پائی ٹیپو سلطان کے مقابلے میں انگریز نے، تو 1803 میں اس نے لال قلعے پہ اپنی حکومت کا جھنڈا گاڑا، اور 1803 میں حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فتویٰ دیا۔ کیا فتویٰ تھا؟ کہ ہندوستان دارالحرب ہو چکا ہے، اب یہاں کے مسلمانوں پہ لازم اور ضروری ہے کہ تم اپنی تحفظ و بقا کے لیے آواز بلند کرو۔ یہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فتویٰ دی۔ 1823 میں آپ رخصت ہو گئے۔ ان کے فتویٰ کیا نتیجہ تھا، انجام تھا؟ ان کے فتویٰ کی آگ تھی کہ مسلمانوں میں ایک آگ دلوں کے اندر بپا ہوئی، ہر طرف ملک کے اندر مسلمان کھڑے ہونے لگے، آوازیں بلند ہونے لگے۔ لیکن پھر زمانہ گزرتا گیا۔ 1803 کئی جنگ ہو چکی ہے، بکسر کی لڑائی 1857 سے پہلے، صادق پور کی لڑائی انگریزوں سے 1857 سے پہلے، منگیر کی لڑائی 1857 سے پہلے، بنگال کی لڑائی 1857 سے پہلے، دکن کی لڑائی ٹیپو سلطان کی سرپرستی میں 1857 سے پہلے، اور اس کے علاوہ کئی لڑائیاں ہوئی۔ لیکن تاریخ کا مورخ جھوٹا بےمان غدار اس کو چھپا دیتا ہے، اس کو ڈھانپ دیتا ہے، اور سیدھا لا کر کھڑا کرتا ہے آپ پڑھنے والوں کو 1857 میں۔ 1857 یہ پہلی جنگ آزادی نہیں، ہرگز نہیں۔ 1857 میں جب دیکھا کہ اب پنجہ گاڑ چکے، 1803 میں جھنڈا لہرایا اپنی حکومت کا، اور کہا کہ بادشاہ تو بہادر شاہ ظفر ہی رہیں گے، لیکن حکومت میں بھی حکم میرا چلے گا۔ خلق خدا کی، حکومت بادشاہ کی، اور حکم کمپنی کا، یہ انگریزوں کا نعرہ تھا۔ یہ خلق خدا کی ہے،
حکومت بادشاہ ظفر کی رہے گی، وہ بادشاہ رہیں گے، لیکن حکم میرا، حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا، ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے۔ جب یہ 3 نعرے دیے انگریزوں نے 1803 میں، تب کھڑے ہوئے علماء حق، اب سر سے پانی آگے بڑھ رہا، اور 1857 آنے سے قریب سب سے بڑے مجاہدین جنگ آزادی کے ہیرو علامہ فضل حق خیر آبادی نے فتوائے جہاد بلند کیا۔ یاد رکھو نام کو اچھی طرح، نام بھلا دیتے، آپ یاد نہیں رکھتے، آپ کو اسکول میں پڑھائے نہیں جاتے، بچے بچیاں جاتے ناچ گا کر کے آ جاتے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی، علامہ مفتی کفایت اللہ کافی، ان سب ناموں کو یاد رکھو۔ یہ وہ جنگ آزادی کے ہیرو ہیں جنہوں نے صرف آزادی کا تبل نہیں بجایا، اور صرف آزادی کے لیے آپ کو بیدار نہیں کیا، بلکہ جہاں آپ کو آزادی کی نعمت عطا کی، وہیں پر رسول اللہ کی شریعت کی بھی حفاظت کی، آقا کے دین کی حفاظت کی ہے، آقا کی عزت و آبرو کی حفاظت کی ہے علامہ فضل خیر آبادی نے۔ کیسے؟ ایک مولوی بک گیا اسی زمانے میں، اور بکنے کے بعد اس نے لکھا انگریزوں کے ہاتھوں پہ، انگریز سب خریدنے لگے، مولوی بھی کچھ بکنے لگے، تو ایک مولوی نے کتاب میں لکھا، اپنی کتابوں کے اندر لکھا کہ اللہ اگر چاہے تو محمد جیسے ایک محمد کیا ہزاروں محمد پیدا کر دے۔ ایک مولوی نے لکھا، لکھوایا کس نے؟ انگریزوں نے، پرچے بانٹے گئے، لیکن کسی کو پتا نہیں کہ اس جملے، اس سینٹنس سے ہمارا ایمان تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے۔ جب یہ سینٹنس پہنچا اور یہ تحریر پہنچی علامہ فضل حق خیر آبادی کی بارگاہ میں، تو آپ نے اس سینٹنس کے خلاف ایک کتاب لکھی۔ سینٹنس ایک تھا، جملہ ایک تھا، اگر اللہ چاہ لے تو محمد جیسے ہزاروں پیدا کر دے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے کتاب لکھی امتناع النصیر، جہاں وہ آزادی کے لیے لڑ رہے تھے، وہی حضور کی عزت و آبرو کے لیے بھی آپ لڑائی لڑ رہے تھے۔ اے مولویوں اور انگریزوں کے ٹکوں پہ بکنے والوں، خبردار یاد رکھنا، یہ جملہ تم نے لکھا کیسے؟ اللہ چاہے تو محمد جیسا ہزاروں پیدا کر دے؟ نہیں، اللہ کی قدرت میں اب یہ نہیں ہے کہ محمد جیسا ہزاروں پیدا کر دے۔ محمد ایک تھا، ایک ہے اور ایک رہے گا۔ اللہ پیدا نہیں کرے، اس کی قدرت میں نہیں ہے۔ اور انہوں نے کتاب لکھی امتناع النظیر، کہ مصطفیٰ کی نظیر، مصطفیٰ کی مثال، مصطفیٰ کا سیمپل، مصطفیٰ کا ایگزامپل اب ممکن نہیں ہے دنیا میں۔ اور یہ کتاب علامہ فضل خیر آبادی کی جب ڈاکٹر اقبال کے پاس پہنچی اور علامہ اقبال نے پوری کتاب عربی میں پڑھا، تو پڑھنے کے بعد علامہ اقبال نے اس کتاب کی تائید میں ایک شعر لکھا، اور وہ مشہور زمانہ شعر ہے علامہ اقبال کا۔ علامہ اقبال نے لکھا، وار فضل حق، کیا تم نے حق ادا کیا ہے؟ رسول اللہ کی عزت و آبرو پہ پہرا دیا ہے؟ کیا چوکیداری تم نے کی ہے؟ کس ظالم نے لکھا ہے انگریزوں کے ٹکوں پہ بک کر کہ محمد جیسے اللہ چاہے ہزاروں پیدا کر دے؟ تم کھڑے ہوئے حضور کی عزت و آبرو کے لیے، اور تم نے لکھا اللہ کی قدرت میں نہیں ہے کہ اللہ محمد جیسے ہزاروں پیدا کرے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ محمد کی ذات ایک تھی، محمد کی شخصیت ایک تھی، اب ان جیسا کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو علامہ ڈاکٹر اقبال نے علامہ فضل حق خیر آبادی کی اس کتاب کی تائید میں ایک شعر لکھا۔ میں نے وہ شعر آپ کو سنایا تھا، لیکن آپ بھول جاتے، ہندوستانی لوگ ہیں، پڑھنے پڑھانے سے شوق کہاں۔ علامہ اقبال کا وہ شعر ہے، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، غور سے سنو، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اللہ دکان لگائے بیٹھا ہے، وہ آئینہ بنا رہا ہے، یہ میری شکل میں، ان کی شکل میں، ان کی شکل میں، اللہ کی فیکٹری سے لوگ نکل رہے ہیں، لیکن اس آئینوں میں اب محمد جیسا آئینہ اس دکاندار کے پاس بھی نہیں ہے۔ وہ جو دکان لگائے بیٹھا ہے، خالق و مالک، جو آئینہ تیار کر رہا ہے انسانوں کی شکل میں، اس دکاندار کی اس آئینے والی دکان میں محمد جیسا آئینہ اب دوسرا نہیں ہے۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ محمد کے بنانے والے اللہ رب العزت کے دکان میں بھی اب محمد جیسی ذات کوئی نہیں۔
علامہ فضل حق خیر آبادی وہ ذات ہے 1857 عیسوی کی جو جنگ آزادی ہے اس کے اصل ہیرو علامہ فضل حق خیر آبادی، جنہوں نے فتویٰ دیا، اور کہاں فتویٰ دیا؟ دہلی کی جامع مسجد میں جمعہ کے دن آپ نے کھڑے ہو کے اعلان کیا، اور جامع مسجد میں تقریباً درجنوں مفتیوں سے آپ نے اپنے فتویٰ پہ دستخط لیے، اور دہلی کی جامع مسجد کی سیڑھی پہ آئے، اور سیڑھی کے نیچے قوم کھڑی تھی، اور آپ نے اپنا فتویٰ جہاد سنایا۔ اب تم پر جہاد فرض ہو چکا ہے، تم اکٹھے ہو جاؤ۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کے اس فتویٰ کے نتیجے میں 1857 عیسوی کی جنگ بپا ہوئی۔ سرپرست کون تھے؟ بہادر شاہ ظفر۔ بہادر شاہ ظفر کتنے بڑے تصوف کے تھے، لوگ ان کو کیا جانے۔ بہادر شاہ ظفر کا ایک شعر ہے، بڑے شاعر تھے اردو کے نا۔ بہادر شاہ ظفر کا ایک شعر ہے، ظفر آدمی اس کو نہ جانیو، ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ ظفر آدمی اس کو مت جانیو، عیاشی میں گم ہو گئے، دولت آ گئی تو اللہ کو بھلا بیٹھے، تیش آ گیا، غصہ آ گیا تو خوف خدا دل سے نکل گیا۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیو، ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، وہ کتنا بڑا لیڈر ہو، رہبر ہو، ذہین ہو، عقل مند ہو، لیکن وہ آدمی کہلانے کے لائق نہیں جس کو عیاشی میں اللہ کا خوف نہ ہو، جسے تیش میں خدا کی یاد نہ ہو۔ تو بہادر شاہ ظفر کی سرپرستی میں لڑی گئی 1857 کی جنگ آزادی۔ اور دوسرے کون تھے؟ آخری بات سن لیں، مفتی کفایت اللہ کافی، یہ عاشق رسول تھے۔ بتایا نا، جہاں آپ کو آزادی کی نعمت دی ہے انہوں نے، وہیں پر رسول اللہ کی عزت و آبرو پہ پہرا بھی دیا ہے۔ کفایت اللہ کافی اپنے سے پوچھا گیا کہ آخری کوئی خواہش ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ایک خواہش ہے۔ کیا ہے؟ حضور کی ایک نعت لکھنی ہے مجھے، یہاں کوئی ہو تو کوئی کچھ مانگے۔ مفتی کفایت اللہ کافی نے کہا مجھے قلم دیا جائے، بڑے عالم تھے۔ تو کفایت اللہ کافی سے پوچھا گیا آپ کو کچھ لکھنا؟ فرمایا ہاں ایک نعت لکھنی۔ وہ نعت کیا ہے؟ مشہور زمانہ نعت ہے، سب سنتے ہیں اس نعت کو، جنگ آزادی کے ہیرو کی نعت۔ وہ نعت کون سی ہے؟ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا۔ اور کتنے بڑے عاشق رسول تھے، ایک شعر میں فرماتے ہیں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ پنجتن کون ہے؟ پنجتن کن کو کہا گیا ہے؟ بیدم وارسی نے ایک شعر میں کہا ہے بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، اس کائنات کا مقصد اور اس کی اصل یہی 5 ذات ہیں۔ کون؟ خیر النساء، حسین و حسن، مصطفیٰ علی، یہی 5 ذات، فاطمہ زہرا، حسین و حسن، محمد مصطفیٰ اور علی شیر خدا، یہ 5 ذات ہیں۔ بیدم وارسی کہتے ہیں بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء یعنی فاطمہ زہرا، حسین و حسن 3، مصطفیٰ علی 2، 5، یہی 5 ہیں۔ تو مفتی کفایت اللہ کافی کہتے ہیں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ سب مٹ جائیں گے بادشاہوں کے نام، لیکن مصطفیٰ کا نام باقی رہے گا، فاطمہ زہرا کا نام باقی رہے گا، حسین و حسن کا نام باقی رہے گا، علی شیر خدا کا نام باقی رہے گا، نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کفایت اللہ کافی پھانسی کے پھندے پر چڑھنے سے پہلے جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ کفایت اللہ کافی کہتے ہیں اگر جہنم کی آگ سے اگر تم کو بچانا ہے اے مسلمانوں تو ایک وظیفہ ہے، وہ صرف یہ ہے کہ تم نبی پر درود پڑھتے رہو۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اور آخر میں فرماتے ہیں آخری شعر تو کمال کا ہے، سب فنا ہو جائیں گے کافی لیکن حشر تک،
سب فنا ہو جائیں گے. آخری شعر مقطع میں کہتے ہیں, کفایت اللہ کافی کہتے ہیں, سب فنا ہو جائیں گے کافی, لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. رسول اللہ کی نعت پڑھی جائے گی, چاہے انسان رہے نہ رہے. ہر وہ شے جو اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے وہ رسول اللہ کی نعت بھی پڑھے, سب فنا ہو جائیں گے. ارے انگریزوں, تم ہمیں پھانسی دے دو تو کیا سمجھتے ہو کہ اسلام مٹ جائے گا؟ رسول اللہ کی نعت پڑھنے والے ختم ہو جائیں گے؟ نہیں, ہرگز نہیں. سب فنا ہو جائیں گے کافی, لیکن حشر تک, قیامت کے آنے تک رسول اللہ کی نعت کے الفاظ, ہر وہ جو اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے, جو شے, وہ رسول اللہ کی نعت بھی بیان کرے. یہ سب کب ہو رہا ہے؟ 1857 سے پہلے. میں بات ختم کر رہا ہوں, پھر آپ کو 1857 کے بعد لے جائیں گے. آپ یاد رکھیں, آپ کو جو تاریخ پڑھائی جا رہی ہے, نام کو جو چھپایا جا رہا ہے, 100 سال تک, 1754 سے لے کر 1857, یعنی آپ کتنا 104 برس تک صرف آپ اور صرف آپ انگریزوں سے لڑتے رہے, اور کوئی قوم نہیں, نہ سکھ ہے, نہ عیسائی ہے, نہ ہماری دوسری برادران وطن, کوئی نہیں. 104 برس تک صرف مسلمان انگریزوں سے لڑتے رہے. 1857 میں بہادر شاہ ظفر کی سرپرستی میں دہلی کے اندر جو جنگ لڑی گئی, اس میں ہمارے برادران وطن بھی شامل. اس میں کتنے لوگ شہید ہوئے؟ 29,000 دہلی کی جنگ میں. 24,000 مسلمان شہید ہوئے اور 5,000 ہمارے ہندو بھائی. 29,000 میں 5,000 وہ, 24,000 آپ شہید ہوئے. اپنی تاریخ کو یاد رکھو. یہ آزادی, یہ ہم لوگ گانا گاتے ہیں, چچا پنا ڈھیکا اور ان سے ملی, یہ سب بات کے ہیں. یہ سب کہاں سے آئے؟ یہ جب آپ نے تاریخ اور بنیاد ڈالی, یہ سب نہیں تھے. تو مورخ 1857 سے شروع کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ہمارے ہندو بھائی بھی تھے اور ہم بھی تھے. اس میں بھی کثیر تعداد میں شہادت ہم نے پائی, لیکن اس سے پہلے صرف ہم تھے اور کوئی نہیں تھا. 104 برس تک. تو چونکہ ہم تھے اور کوئی نہیں تھا, تو ہماری تاریخ چھپا دی گئی, ہمیں ہٹا دیا گیا, سلیبس سے نکال دیا گیا, اور بچوں کو پڑھایا گیا 1857 پہلی جنگ آزادی نہیں, اس سے پہلے درجنوں جنگ آزادی ہم نے انگریزوں سے لڑی, اور غداروں کے نتیجے میں ہم نے شکست پائی, لیکن فتویٰ ہم نے دیا. آگ ہم نے بلند کی, آگ ہم نے لگائی کہ آزادی تم پاؤ. آزادی عظیم نعمت ہے, آزادی بڑی نعمت ہے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے, آخری جملہ ہے, ہر وہ نعمت جو اللہ نے عطا کی ہے, اس کی ناقدری کریں گے تو اس پہ کم عذاب. لیکن جو آزادی مانگ کے ملے, جو نعمت مانگ کے ملے, اللہ سے مانگا تھا, روئے تھے, گڑ گڑائے تھے, خون بہائے تھے, اور تب جا کر وہ نعمت ملی, اور اس کی اگر قدر نہیں کریں گے تو اس پہ سخت عذاب آتا. تو یہ آزادی ہم نے مانگی تھی اپنے مولا سے, مسجدوں میں دعائیں ہوئی تھی, فتویٰ دیے تھے علماء نے, قوم نے خون بہائے تھے, اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر اپنی ہمت اور حوصلے کی دعا کی تھی. تب اللہ نے 1947 میں 15 اگست کو ہمیں آزادی عطا فرمائی. یہ آزادی ہم نے مولا سے مانگی. اس کی اگر قدر نہیں کریں, اس کی عزت نہیں کریں, تو ہم دوہرے عذاب کے لیے تیار ہیں. آزادی کی تاریخ کو یاد رکھو, اپنے آزادی کے ہیروں کو یاد رکھو. اللہ تعالی ہمیں, ہماری نسلوں کو ہمیشہ آزاد رکھے, غلامی سے بچائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا, بلکہ اور بھی کئی نبیوں کی آمد کا پہلا مقصد انسانیت کو آزاد کرو. پہلے وہ ظلم و جبر کے پنجوں سے آزادی پائے گی تو وہ حق کی بولی بولے گی. حضرت موسیٰ کس لیے آئے تھے؟ تورات بعد میں آئی, شریعت بعد میں آئی, ان کو کتابیں بعد میں ملی. پہلے انہوں نے جو آواز لگائی حضرت موسیٰ نے, اے فرعون, تو نے اپنے ظلم و جبر کے پنجے میں جو بنی اسرائیل کو قید کر رکھا ہے, پہلے اس کو آزاد کر, اس کو غلامی سے باہر نکال. یہ حضرت موسیٰ کی آواز تھی. تو کئی نبی آئے, سب سے بڑی دولت ایمان کے بعد عظیم ترین دولت, عظیم ترین نعمت آزادی کی نعمت. آج ہم انسان آزاد ہے الحمدللہ, اپنے ملک میں اپنی بولی بولتے ہیں, اپنا کپڑا پہنتے ہیں,
اپنی تبلیغ کرتے ہیں، اپنے دین پر چل رہے ہیں، الحمدللہ کسی کی غلامی نہیں. اور قوم مسلم تو کبھی کسی کی غلامی کے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا، وہ تو آزاد پیدا ہوا ہے، اس کے مولا نے اسے آزاد پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اللہ آپ کو سلامت رکھے، ایمان کی بہاروں کے ساتھ رکھے، اور آزادی کی نعمت ہمیں بھی اور ہماری نسلوں میں منتقل فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام